اسلامک ٹیچنگ زون کے پیارے دوستو السلام علیکم، میں ہیمن فاطمہ اور آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں قربانی کی 3 مقصد کو آپ سب کے سامنے رکھوں گی۔ قربانی کا وقت آتا ہے اور ہم سب تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ بکرا لینا ہے جو صحت مند ہو، مہنگا ہو، فوٹو لینا ہے، اسٹیٹس لگانا ہے اور لوگوں کو دکھانا ہے۔ لیکن ہم قربانی کا اصل مقصد نہیں سمجھتے، صرف رسمی طور پر قربانی کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا کیا پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ حج میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ وہ تقویٰ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دکھایا تھا جب جانور کے گلے پر چھری چلانے لگے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 1 سیکنڈ کے لیے نہیں دیکھا کہ میں کس گلے کے اوپر چھری چلا رہا ہوں، کس انسان کے اوپر، یہ میرے بیٹے کے اوپر چھری چلا رہا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا، اللہ کا حکم آیا، چھری چلانے کے تیار ہو گئے۔ یہ تقوی کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہی چھری ہم اپنے نفس پہ چلاتے ہیں؟ جب حرام رشتوں میں جاتے ہیں، جب نامحرم سے دوستی کرتے ہیں، جب حرام کنٹینٹ دیکھتے ہیں، کیا ہماری خواہشات کے اوپر ہماری یہی چھری چلتی ہے؟ جب ہم غیر شرعی رسومات ادا کرتے ہیں، اللہ کے خلاف، سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، کیا تب یاد آتا ہے یہ قربانی کا مقصد ہمیں؟ جب میوزک کی آوازوں میں سنت ڈوب جاتی ہے، جب عید پر فیشن شوز لگتے ہیں اور حیا کا دفن ہوتا ہے، کیا تب یاد آتی ہے یہ چھری؟ اگر نہیں تو سمجھ لو ہم صرف قربانی کر رہے ہیں لیکن تقویٰ نہیں پا رہے۔ اگر نہیں یاد آتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے تقوی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے قربانی نہیں کی۔ رسمی قربانی نہیں بلکہ اس قربانی کے اس مقصد کو سمجھ کر قربانی کی ضرورت ہے ہمیں۔ دوسرا مقصد ہے کہ سنت ابراہیم کو زندہ کرنا۔ یہ قربانی ایک سنت ہے، سنت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو سیرت ابراہیم کو پڑھنا، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ جب اللہ نے ان کو آزمایا وہ کامیاب ہوئے۔ پہلی بار جب ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت کے لیے کام کرتے تھے، نمرود آگ اکٹھے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ جان تو چلی جائے اللہ، لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ آگ میں کود جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور سلامتی والی بن جا۔ دوسری مرتبہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دو ایسی جگہ جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی آدمی، ایک چرند پرند، ایک انسان تک نہیں رہتا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ اللہ دودھ پیتا بچہ ہے، کیسے رہیں گے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم آیا اور چلے گئے۔ اور تیسری بار پھر یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، اللہ نے ایک اور آزمائش لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبیوں کا خواب سچا ہوا کرتا تھا تو فوراً تیار ہو گئے۔ اور یہ بات جب ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہی تو بیٹے نے کہا کہ اے ابا جان، آپ وہ کام کریے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کیا ایمان تھا! جہاں باپ ویسا تو وہاں اولاد کیسی۔ اللہ کو اتنی یہ آزمائش اتنی پسند آئی، یہ عمل کائنات کے لیے نمونہ بنا دیا، ان کی صفات کو، ان کی ذات کو میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اور پھر تیسرا مقصد قربانی کا ہے غریبوں مسکینوں کا خیال کرنا۔ وہ لوگ جو سال بھر گوشت نہیں چکھتے، جو سال بھر گوشت نہیں کھاتے، اللہ نے ان کے لیے ایک دن مقرر کر دیا ہے کہ وہ بھی گوشت کھائے۔ تو اللہ کے لیے ایسے لوگوں تک گوشت پہنچائیے جو مانگتے نہیں ہیں اور مسکین ہیں لیکن گوشت کھانے کے لیے تڑپتے ہیں، ترستے ہیں۔ لیکن آج ہمارے پاس کیا چلتا؟ ادلا بدلی کا سسٹم چلتا۔ اگر بازو والوں سے گوشت آیا تو بازو والوں کے پاس ہی جاتا، اگر کسی رشتہ دار کے پاس سے گوشت نہیں آیا تو ان کے پاس نہیں جاتا۔ جبکہ ہم کو قربانی ریاکاری کے لیے نہیں کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے غریب خانوں تک اپنے گوشت کو پہنچاؤ تاکہ وہ بھی کھا کر تمہیں دعائیں دیں۔ جو کھانے کے لیے پریشان ہے، کھانے کے لیے بے چین ہے، ان لوگوں تک اپنے گوشت کو پہنچائیے۔ تو ان مقصد کو ہمیں ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں قربانی کرنی چاہیے، نہ کہ ریاکاری یا دکھاوے کے لیے کرنا چاہیے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔